بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ ناظرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ فوائد الفواد، ملفوظات و تعلیمات سلطان المشائخ نظام الدین اولیاء محبوب الہی پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ آج دوسری جلد سے 21ویں مجلس پڑھیں گے۔ حضرت خواجہ امیر حسن اعلیٰ سجزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فوائد الفواد کی دوسری جلد 21ویں مجلس میں فرماتے ہیں، پیر 11 ماہ مبارک محرم سن 711 ہجری قدم بوسی کی دولت میسر آئی۔ زبان مبارک سے ارشاد ہوا کہ ایک پیر تھے بڑے بزرگ، ان کی خدمت میں کوئی شخص آیا اور مریدی کی درخواست کر کے بیعت ہو گیا۔ اسے خرقہ مل گیا جیسا کہ اس کا رسم ہے، یعنی خرقہ کا جو رسم ہے اس رسم کے ساتھ اسے خرقہ ملا۔ اس کے کچھ عرصے بعد شیخ کو خبر کی گئی کہ وہ مرید غلط کاموں میں مشغول ہے اور پرانی گناہ گاری میں پھر مبتلا ہو گیا ہے۔ شیخ نے یہ سنا تو اس کے گھر تشریف لے گئے اور فرمایا کہ آؤ میرے گھر میں آ کر رہو، جو کچھ کرو میرے گھر میں کرو، آؤ میرے گھر میں رہو، جو تم کرنا چاہتے ہو میرے پاس کرو، کیونکہ درویشی اچھائیوں کی جمع کرنے والی ہے، درویشی اچھائیوں کو جمع کرنے والی ہے، اور پردہ پوشی درویشی کی صفات میں سے ایک صفت ہے۔ درویشی کی صفت کیا ہے؟ پردہ پوشی ہے، پردہ ڈالنا، پردہ اڑانا۔ غرض یہ ہے کہ تم جو کچھ میرے گھر میں کرو گے میں اس کی پردہ پوشی کروں گا، میں اس پہ پردہ ڈالوں گا۔ مرید نے یہ بات سنی تو پیر کے قدموں میں سر رکھ دیا اور پکی توبہ کر کے دوبارہ مرید ہو گیا۔ والحمد للہ علی ذالک۔ دیکھیے گناہ گاروں کو تائب بنانا صوفیہ کس طرح کرتے تھے۔ بولے درویشی یہ کیا ہے؟ پردہ پوشی ہے۔ صوفیہ کے یہاں، درویشوں کے یہاں کسی کے عیبوں کو اچھالا نہیں جاتا، بلکہ صوفیہ کے یہاں عیبوں کو چھپایا جاتا ہے، عیبوں پہ پردہ ڈالا جاتا ہے اور ان کی اصلاح کی جاتی ہے۔ صوفیہ گناہ گار سے نہیں، گناہ سے نفرت کرتے ہیں۔ اس کے بعد اس حکایت کے پورا ہونے کے بعد بندے نے عرض کی کہ قاعدہ ہے کہ پیر مرید کے احوال پہ نظر رکھتا ہے، پیر مرید کی حالتوں پہ نظر رکھتا ہے۔ اگر مریدوں کے اعمال کو دیکھتا رہے تو کہاں تک دیکھے گا؟ اعمال کو دیکھتا کہاں تک دیکھے گا؟ لیکن ان کے اعتقاد کے حال کو دیکھے اور مرید کا اعتقاد درست پائے تو مرید کے لیے اچھی امید ہو سکتی ہے۔ مرید کے اعتقاد کے حال کو دیکھے، مرید کا اعتقاد درست پائے تو مرید کے لیے اچھی امید ہو سکتی ہے، وہ آگے بڑھ سکتا ہے۔ فرمایا کہ ہاں اس کام میں اصل چیز اعتقادی ہے، اس کام میں جو ہے اصل چیز اعتقادی ہے، یعنی اعتقاد جتنا مضبوط رہے گا کام اتنا بنے گا۔ جس طرح عالم ظاہر میں ایمان ہے، جس طرح عالم ظاہر میں ایمان ہے، آدمی کو چاہیے کہ خدا عز و جل کی وحدانیت اور رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رسالت پر پورا ایمان رکھے۔ اللہ کی وحدانیت اور رسول کی رسالت پر پورا ایمان رکھے، اور مرید کو بھی چاہیے کہ پیر کے بارے میں درست اعتقاد رکھے۔ جیسے مومن کا ایمان درست ہوگا وہ گناہ سے کافر نہیں ہوگا، مومن کا ایمان درست ہوگا تو وہ گناہ سے کافر نہیں ہوتا۔ اسی طرح اگر مرید کا اعتقاد درست ہوگا، اگر مرید کا اعتقاد درست ہوگا، لغزش ہو بھی جائے تو اسے مردود نہیں کہا جائے گا،
امید رہے گی کہ اعتقاد کی برکت سے پھر اصلاح ہو جائے. امید ہے کہ رہے گی کہ اعتقاد کی برکت سے، یعنی اچھا اعتقاد رہے گا اس کی برکت سے، یہ امید ہے کہ پھر وہ نیک کاموں میں جڑ جائے گا، نیک بن جائے گا. پھر تلاوت قرآن اور حفظ کی برکتوں کا ذکر آیا. بندے نے عرض کی اگر یاد کرنے کا موقع نہ ملے تو ناظرہ پڑھنا کیسا ہے، دیکھ کے پڑھنا کیسا ہے؟ ارشاد ہوا اچھا ہے، اس میں آنکھوں کے لیے ایک حفظ ہے، ایک نیکی ہے، حصہ ہے. اس کے بعد فرمایا کہ شیخ کبیر قدس اللہ سرہ العزیز حضرت بابا فرید جس کسی سے قرآن یاد کرنے کے لیے کہتے فرماتے تھے پہلے سورہ یوسف یاد کرو کہ جو سورہ یوسف کو یاد کر لیتا ہے اس کی برکت سے حق تعالیٰ پورے قرآن کی توفیق عطا فرماتا ہے. بابا فرید فرماتے ہیں کہ جو قرآن کو یاد کرنا چاہتا ہے وہ پہلے کیا کرے؟ سورہ یوسف کو یاد کر لے. سورہ یوسف کو یاد کر لے گا تو اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ پورے قرآن کو یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے گا. جو بھی قرآن کو یاد کرنا چاہتے ہیں وہ سورہ یوسف کو یاد کر لیں، قرآن یاد ہو ہی جائے گا. اسی مناسبت سے ارشاد فرمایا کہ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جو شخص قرآن کو یاد کرنے کی نیت کرتا ہے مگر یاد نہیں کر پاتا، اسی نیت کے ساتھ اس جہاں سے رخصت ہو جاتا ہے. اس کو جب قبر میں لٹاتے ہیں تو ایک فرشتہ آتا ہے اور بحث سے ایک ترنج لیمبو بڑا لیمبو لا کر اس کے ہاتھ میں دیتا ہے. وہ شخص اسے کھا لیتا ہے، تمام قرآن اسے حفظ ہو جاتا ہے. اس کے بعد حشر کے دن اسے حافظ اٹھایا جاتا ہے. اگر قرآن یاد نہیں کر سک رہے، نیت تو کر لیں، قرآن یاد کرنے کی نیت کر لیں. نیت کی برکت یہ ہوگی کہ جب قبر میں لٹایا جائے گا بحث سے فرشتہ آ کر ایک پھل کھلائے گا. جو شخص اسے کھا لیتا ہے اس پھل کو کھانے کے بعد اس شخص کو تمام قرآن حفظ ہو جاتا ہے. اس کے بعد وہ حشر میں حافظ قرآن اٹھتا ہے. دیکھیں کتنی بڑی برکت کی چیز ہے. یاد کریں، نیت ہی کر لیں. جب نیت کرنے سے یہ فائدے ہیں تو قرآن کو پورا یاد کرنے کے کیا کیا فائدے ہوں. یہ قرآن جیسی چیز کوئی ہے ہی نہیں. قرآن جیسی کتاب کسی کے پاس ہے ہی نہیں. اللہ ہمیں قرآن کو یاد کرنے کی توفیق دے. پھر ان مولویوں کا ذکر ہونے لگا جو درویشی صفات رکھتے تھے اور نیک مردوں کے سے اخلاق ان میں ہوتے تھے. ان لوگوں کا، ان علماء کا ذکر نکلا جن میں درویشی صفات تھے اور وہ نیک اخلاق والے تھے. ارشاد ہوا کہ میں نے 3 مولوی اس طرح کے دیکھے ہیں. نظام الدین اولیاء فرماتے ہیں کہ میں نے 3 کو دیکھا. ایک مولانا شہاب الدین جو میرٹھ کے تھے، دوسرے مولانا احمد حافظ اور تیسرے مولانا کیتھلی. ان تینوں کے بارے میں آگے وہ کیسے کیسے تھے، ان کی بزرگی کے بارے میں نظام الدین اولیاء فرماتے ہیں. مولانا احمد کی حکایت بیان فرمائی کہ وہ حافظ تھے، اللہ کے نیک بندے تھے. ایک دفعہ میں شیخ کبیر بابا فرید کی وفات کے بعد ان کی زیارت کے ارادے سے نکلا تو سرسی کے قریب میں ان مولانا احمد سے ملا. سرسی ایک جگہ کا نام ہے. مولانا سے ملا. مجھ سے کہنے لگے کہ جب شیخ کبیر کے روضے پر پہنچوں تو میرا سلام عرض کرنا اور کہنا کہ میں دنیا نہیں چاہتا. انہوں نے کہا کہ آپ جب بھی بابا فرید کے دربار میں پہنچیں میرا سلام عرض کرنا اور یہ کہنا کہ میں دنیا نہیں چاہتا. اس کے طلبگار اور بہت سے ہیں اور عقبہ کی خواہش بھی نہیں ہے، نہ دنیا ہونا، نہ آخرت ہونا، نہ عقبہ ہونا. میں تو یہ چاہتا ہوں کہ اللہ مجھے مسلمان مارے اور صالحین سے ملا دے. میں تو یہ چاہتا ہوں توفنی مسلموں والحقنی بالصالحین. میں مسلمان مرنا چاہتا ہوں اور اللہ مجھے صالحین سے ملا دے. کتنی بہترین خواہش مولانا احمد کی تھی کہ دنیا بھی نہیں چاہیے، آخرت بھی نہیں چاہیے، بس
مسلمان دنیا سے جائیں اور صالحین کی صحبت عطا ہو، یہی چیز تھی۔ پھر مولانا کیتلی کی بزرگی کا حال بیان فرمایا۔ بڑے برکت والے بزرگ تھے، اگرچہ مرید کسی کے نہ تھے، لیکن صحبت بہت سے لوگوں اور مردان خدا سے اٹھائی تھی، یعنی بہت سے لوگوں کی صحبت میں رہے تھے۔ جب میں نے انہیں پہلی ملاقات کے وقت دیکھا تو ان کے بیان اور ان کی ہیئت سے معلوم ہو گیا کہ یہ واصلان حق میں سے ہیں۔ خواجہ نظام الدین کہتے ہیں کہ میں جب ان سے پہلی ملاقات ہوئی تو پہلی ملاقات ہی میں پہچان لیا کہ یہ واصلان حق میں سے ہیں۔ میرے دل میں ایک سوال تھا، وہ ان سے پوچھا، جواب دیا کہ یہ بات اس طرح ہوگی اور وہ اس طرح، یعنی جو سوال پوچھا اس کا جواب انہوں نے دے دیا۔ خواجہ ذکرہ اللہ بالخیر نے یہ حکایت بیان کی اور آپ دیدہ ہو گئے، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ دیدہ ہو کر فرمایا کہ یہ مشکل بات اگر 100 مجتہد دانشمندوں سے پوچھی جاتی تو حل نہ ہوتی۔ جو بات میں نے ان سے پوچھی تھی اگر یہ 100 مجتہد دانشمندوں سے پوچھی جاتی تو حل نہیں ہوتی۔ ان کے اخلاق کے بارے میں حکایت بیان فرمائی۔ ایک دفعہ وہ میرے پاس آئے، مبشر جو میرا خدمت گار ہے اس وقت بچہ سا تھا، مبشر جو کام شاید اس نے کوئی بے ادبی کی، ایک لکڑی اس کو ماری گئی۔ مولانا کیتلی نے ایسی تکلیف کا اظہار کیا کہ گویا وہ لکڑی خود ان کو ماری گئی ہو۔ رونے لگے، بولے کہ یہ میری بدبختی تھی کہ اسے یہ تکلیف پہنچی۔ خواجہ ذکرہ اللہ بالخیر نے فرمایا کہ ان کی رقت اور شفقت سے میرا دل بھی بھر آیا۔ ایک اور حکایت ان کی بزرگی کے بارے میں بیان فرمائی کہ میں نے ان سے سنا کہ ایک سال دہلی میں قحط پڑا، جس زمانے میں ملک قطب الدین حسن کا واقعہ ہوا ہے۔ میں کپڑے کے بازار کی طرف جا رہا تھا، بھوکا تھا۔ میں نے کھانا خریدا اور اپنے آپ سے کہا کہ اس کو اکیلے نہیں کھانا چاہیے، کسی کو دعوت دینی چاہیے تاکہ اس کے ساتھ ہم لقمہ ہو جائیں۔ ایک گدڑی پوش فقیر کو دیکھا کہ چھترے لگائے میرے سامنے جا رہا ہے۔ میں نے اس سے کہا، اے خواجہ، میں بھی درویش ہوں، تم بھی درویش ہو، میں بھی مسافر ہوں، تم بھی مسافر نظر آتے ہو، تھوڑا سا کھانا ہے، آؤ ہم لقمہ ہو جائیں، یعنی ایک ساتھ بیٹھ کے کھا لیں۔ درویش نے منظور کر لیا۔ ایک باورچی کی دکان پہ گئے، ہوٹل پہ گئے، ہم چڑھے، اس نے کھانے کو کھایا۔ اس دوران میں نے اس درویش سے مخاطب ہو کر کہا کہ میاں مجھ پر 20 دن کے قرض ہیں، مجھ پر 20 دن کے قرض ہیں، آپ توجہ فرمائیں یہ قرض ادا ہو جائے۔ وہ درویش کہنے لگا کہ تم اطمینان سے کھانا کھا لو، میں تم کو 20 دن کے دے دوں گا۔ مولانا کیتلی کہتے ہیں کہ میں نے دل میں سوچا کہ اس پھٹی ہوئی گدڑی والے کے پاس 20 دن کے کہاں سے آئیں گے وہ مجھے دے گا۔ خیر جب میں کھانا کھا کر اٹھے تو وہ مجھے ساتھ لے کر چلا، مسجد کی طرف گیا۔ مسجد کے پیچھے ایک قبر تھی، اس کے پاس کھڑا ہو گیا اور کچھ پڑھنے لگا، اور ایک چھوٹی سی چھڑی کو جو اس کے ہاتھ میں تھی 1-2 دفعہ آہستہ سے قبر پر مارا۔ بولا، اس درویش کو 20 تنکوں کی ضرورت ہے، ان کو دے دو۔ یہ کہا میری طرف منہ کر کے مجھ سے کہنے لگا کہ مولانا جاؤ، 20 دن کے تمہیں مل جائیں گے۔ مولانا کیتلی کہتے تھے کہ میں نے یہ بات سن کر اس درویش کے ہاتھ چومے اور اس سے رخصت ہو کر شہر کی طرف تعجب کرتا ہوا آ رہا تھا کہ وہ 20 دن کے مجھے کہاں سے ملے۔ دروازہ کمال کے پاس ایک ترک اپنے مکان کے چھجے پر بیٹھا ہوا تھا۔ مجھے دیکھ کر اس نے آواز دی اور غلاموں کو دوڑایا جو مجھے بڑے اصرار سے اوپر لے گئے۔ مجھ سے وہ ترک بڑے تپاک سے ملا۔ میں نے بہت کوشش کی لیکن اسے پہچان نہ سکا۔ وہ ترک بولا، کیا آپ وہ مولوی صاحب نہیں ہیں جنہوں نے میرے ساتھ فلاں جگہ ایسی بھلائی کی تھی؟ میں نے جواب دیا کہ میں آپ کو
جانتا بھی نہیں۔ ترک نے جواب دیا میں تمہیں پہچانتا ہوں، اپنے آپ کو کیوں چھپاتے ہو؟ غرض کہ اسی طرح کی بہت باتیں کرتا رہا۔ اس کے بعد اس نے 20 تنکیں منگا کر بڑی عاجزی کے ساتھ میرے ہاتھ میں دے دی۔ درویش نے کہا تھا کہ ملیں گے، یہاں مل گئے۔ خواجہ ذکرہ اللہ بالخیر نے انہی مولانا کیتلی کے بارے میں فرمایا کہ وہ کھانا اکیلے نہیں کھاتے تھے، صرف یہی اچھی عادت بہت تھی، صرف ان کے پاس یہی عادت بہت اچھی تھی، دوسرے اخلاق کیسے کچھ نہ ہوں گے؟ جب یہ عادت ایسی ہے تو دوسرے اخلاق ان کے کیسے ہوں گے؟ اس کے بعد ان کا ایک اور واقعہ سنایا کہ میں ایک دفعہ سفر کے دوران سرسی کے قریب پہنچا تو سنا کہ کل اس علاقے میں راستہ لٹ گیا ہے، بہت سے مسلمان ڈاکوؤں کے ہاتھ سے مارے گئے ہیں۔ انہی میں سے ایک مولوی صاحب بھی تھے جن کو کیتلی کہتے ہیں، وہ قرآن شریف پڑھ رہے تھے، تلاوت کے دوران انہیں شہید کر دیا، قرآن پڑھ رہے تھے بیچاروں کو شہید کر دیا۔ خواجہ ذکرہ اللہ بالخیر نے فرمایا کہ میرے دل میں خطرہ گزرا کہ کہیں یہ وہی مولانا کھیتلی نہ ہوں۔ نظام الدین اولیاء کے دل میں خیال پیدا کہ کہیں وہی تو نہیں ہے۔ دوسرے روز مرنے والوں کی لاش کے پاس جا کر فاتحہ پڑھی، تحقیق کیا تو پتہ چلا کہ وہی مولانا کھیتلی تھے جو شہید ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں اپنی بھرپور رحمت سے نوازے۔ یہ اللہ کے نیک بندوں کے کیسے صفات ہوتے ہیں۔ درویشی، فقیری، یہ پردہ پوشی کا نام۔ اہل خرقہ، پیر صاحب کیا کرتے ہیں؟ اپنے مرید کی پردہ پوشی کرتے ہیں۔ کسی کے خانقاہوں میں کسی کے عیبوں کو اچھالا نہیں جاتا، بلکہ خانقاہوں میں عیبوں کو چھپایا جاتا ہے، گناہگاروں کو نیکوکار بنایا جاتا ہے۔ ان کی اہل خانقاہ کی جو صحبت میں رہتا ہے، ناقص آتا ہے کامل بنتا ہے، کامل اگر آتا ہے اس کی رہنمائی ہوتی ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان ملفوظات کی برکتیں عطا کریں، ان کا فیضان عطا کریں، اور ان بزرگوں کے اخلاق کریمانہ سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں حصہ عطا فرمائے، ان کی زندگیوں کو ہمیں اپنی زندگیوں میں ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو کچھ کہنے سننے میں غلطی ہوئی اللہ اسے معاف فرمائے۔ آج ہماری دوسری جلد سے 21ویں مجلس ختم ہوتی ہے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔